پاکستان جو کہ دنیا کے نقشے کے مطابق 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اگر میں کرنٹلی ایشوز پر بات کروں تو شاید میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں، لیکن وہ مسائل ختم نہ ہوں جن کے گرد پاکستان گھرا پڑا ہے۔ قیام پاکستان کا جو نظریہ تھا اور جو ایکسپیکٹیشنز اس سے کی گئی تھی وہ تو شاید کب کی مٹی کی نظر ہو گئی، لیکن در حقیقت جو ایکسپیکٹیشنز کی گئی تھی وہ اس زمین سے نہیں بلکہ اس ملک کی قوم سے کی گئی تھی، اور وہ قوم جو انتہا کی سیلفش خود غرض قوم ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں وہ ایک ڈیفالٹ کنٹری کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں، کب، کیسے ہوا؟ اس زمین سے اب تک جو لویلٹی کی گئی ہے وہ صرف ایک ہی شخص محمد علی جناح کی طرف سے کی گئی ہے۔ اور بھی ہیروز ہیں مگر بانی پاکستان آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد جو آج تک پیدا ہوا ہے چند آدھ کے وہ خود کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کی بھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک ایسا پیدا ہی ہونے نہیں دیا جو اس ملک کے لیے کچھ کرے، جو اس ملک کے لیے کھڑا ہو۔ جو اس کے پیچھے سب سے بڑا قصوروار ہے وہ ایک ماں ہے کہ جس نے آج تک ایسا پیدا ہی ہونے نہیں دیا جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا، پاکستان کے لیے کچھ کرتا، اور نہ ہی آج تک وہ ماں پیدا ہوئی اور نہ ہی اس نے وہ بیٹا پیدا ہونے دیا۔ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں سب سے بڑا خوف ہے۔ ہمیں بچپن سے بتایا ہی نہیں گیا کہ بیٹا تم پاکستان کے لیے پیدا ہوئے، کہ وہ پاکستان جو تمہیں عمر بھر پالتا ہے، تمہارا پیٹ بھرتا ہے، اس کے لیے تم نے کچھ نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ ہمیں بچپن سے یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ بیٹا پڑھ لو، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھا بزنس کر لو گے، پیسہ آ جائے گا، گھر لے لو گے، بنگلہ لے لو گے، گاڑی لے لو گے، پھر اچھی لڑکی مل جائے گی، اس سے شادی کر لو گے، سیٹل ہو جاؤ گے، پھر آخر میں پاکستان کو برا بھلا کہہ کے آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو جاؤ گے۔ وائی؟ کہ جس پاکستان کی زمین میں تم پیدا ہوئے ہو، جس زمین نے تمہیں قبول کیا، تمہیں پڑھایا لکھایا پالا، کہ جس زمین سے تم نے کھایا پیا، اس کو تم برا بھلا کہہ کر آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو جاؤ گے۔ تو یہ بچے کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس ایسی سوچ دینے والے کی غلطی ہے۔ تو اس میں بچے کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس ایسی سوچ دینے والے کی غلطی ہے۔ آج تک ایسا بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دیا جو اس ملک کے لیے کچھ کرتا، کھڑا ہوتا۔ اگر پیدا بھی ہوا ہے تو وہ بچے جو خود غرضی کی سوچ لے کر پیدا ہوئے تھے وہ اس آزادانہ سوچ کے بچے کو دبا دیتی، اور یہ تمام خود غرض لوگ پاکستان کی تباہی کا حصہ ہیں۔ دولت کی ہوس حلال حرام کا ذریعہ نہیں دیکھتی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس ملک کو چلا رہے ہیں اور اس ملک کے محکموں میں اپنے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جیسی قوم ویسا حکمران۔ اگر میں فائنینس ایشوز پر بات کروں تو پاکستان اس وقت ہر ملک کا قرض دار ہے، لیکن قرضہ لینے والا حکمران قرض دار نہیں ہے۔ وہ کل کو قرضہ دینے والے ملک میں جا کر سیٹل ہو جائے گا جبکہ قرض دار پاکستان رہ جائے گا۔ جس ملک کا نوجوان 18 سال پاکستان میں پڑھے اور خواب کسی دوسرے ملک کے دیکھے تو وہ ملک تو لاوارث ہوگا نا۔ اور یہ ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا، اور جہاں اسلام کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی سے جھوٹ کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہے گا جھوٹ بولنا گناہ ہے، جبکہ خود اس کا دار و مدار جھوٹ پر ہے۔ مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کا علم ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے ان پچھلے چند سالوں میں۔ پاکستانی قوم نے پاکستان کے لیے وہی کردار ادا کیا جو ایک دیمک لکڑی میں کرتی ہے کہ اسے کھا جاتی ہے۔ مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ تمہیں روز 25 ڈنڈے پڑیں گے تو یہ ان پڑھنے والے ڈنڈوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، احتجاج نہیں کریں گے، بلکہ یہ لوگ اس حاکم سے درخواست یہ کریں گے کہ جناب اپنے ڈنڈے مارنے والوں کی تعداد بڑھائیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے بچوں نے بھی کل اسی میں رہنا ہے، اسی پاکستان میں جنم لینا ہے۔ ہم لوگ حق جاننے کے باوجود بھی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے اور نہ ہی اس ملک میں آواز اٹھنے دی جاتی ہے۔ مجھے 17 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ قانون کا رنگ سیاہ کیوں ہوتا ہے۔ پاکستان کا ہر محکمہ کرپٹ ہے،
جبکہ ایسا نہیں ہے. دراصل وہ لوگ کرپٹ ہیں جو اس محکمے کو چلا رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت 2 نشے عروج پر ہیں, ایک طاقت کا نشہ اور دوسرا پیسے کا. وہ بچہ جو اپنی سستی کے باعث ہوم ورک نہ کرے اور استاد سے جھوٹ بولے, تو اس بچے سے لے کر تو وہ ظالم حاکم تک ہر شخص کرپٹ ہے. در حقیقت ہمارے اسلام نے جو ہمیں درس دیا تھا بھائی چارے کا, امن و امان کا, اخلاقیات کا, زندگیوں میں آسانی بڑھنے کا, اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی, وہ تو محض نمونہ ہی رہ گئی جس پر عمل نہیں کیا گیا. دراصل وہ شخص جس نے اس درس پر عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو اسے ہم کافر کہتے ہیں. تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس قوم سے وہ ناچنے والی طوائف بہتر ہے جو اپنے کام میں خیانت نہیں کرتی. شاید اس ملک کے لیے اس لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ یہ قوم اپنے محسنین کو بھول جاتی ہے. یہ قوم شکر ادا کرے عبدالقادر خان کا جو انہیں ایٹمی طاقت بنا گئے, ورنہ یہ قوم شاید نہ جانے آج کن ہاتھوں میں ہوتی. لیکن میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ اپنا کام شہریت لینے کے لیے نہیں کیا جاتا, بلکہ انسان اپنے کام کا خود کو جواب دہ ہوتا ہے. کرنے کو بھی 100 برائیاں بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن ان دی اینڈ یہی کہوں گا کہ اس قوم کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہ قوم خود اپنے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے. اس قوم میں الگ الگ قبیلے بنا دیے گئے ہیں, الگ الگ ذات کی تفریق کر دی گئی ہے, الگ الگ مذہبی فرقے بنا دیے گئے ہیں. یہ قوم مل بیٹھنے کو توہین سمجھتی ہے. مجھے حیرانیت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس قوم کی قومی زبان اردو ہے, جبکہ اس کے ہر محکمے میں انگلش بولی جاتی ہے, آفس میں انگلش بولی جاتی ہے, جبکہ درس گاہوں کو بھی اب انگلش میڈیم قرار دیا جاتا ہے. ہم خود کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے انگلش بولتے ہیں, اپنی میری کا روپ جھاڑنے کے لیے انگلش بولتے ہیں, اور اپنی قومی زبان بولنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. تو پھر پنجابی, سندھی, بلوچی, سرائکی کی تو بات ہی چھوڑ دیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم انگریزوں کے ماتحت ہیں. جیسا وہ کریں گے ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں گے. مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ انگریز سے انسپائر ہو کے اپنے باتھ روم میں مسلم شاور کا رواج بھی ختم نہ کر دیں. کی جانے کو بھی اس معاشرے کی 100 برائیاں بیان کی جا سکتی ہیں, مثلاً عزت اچھالنا, محکمہ تعلیم, محکمہ پولیس, فلاں فلاں. ہاں ایک اور بات, پتہ نہیں لوگ کیوں اپنی غلطی اور اپنا منفی کردار کیوں نہیں مانتے اور کیوں اس پر ڈٹ جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کون سی اپنی انا کو تسکین دیتے ہیں. کوئی انہیں بتائے کہ جس انگریز سے ہم انسپائر ہیں اور جس کے ہم غلام ہیں, وہ تو رات چلتے کسی سے کندھا لگنے پر بھی ایکسکیوز کرتا ہے, اور ہم ہیں کہ مثبت کردار اپنانے کو تیار نہیں. تو بس پاکستان کی زمین بری نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ برے ہیں جو خود غرض ہیں, کرپٹ ہیں. اس قوم کی سب سے بڑی وجہ اور پہلو اس قوم کی سوچ ہے جو یہ صدیوں سے پالتی چلی آ رہی ہے اور اپنی انا کو قائم رکھے ہوئے ہے. اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو اس قوم کے اندر منفیات موجود ہیں, مثلاً تفریق کرنا, جج کرنا, مشورہ دینا, غیبت کرنا, خود کو بیکار چھوڑ دینا, سستی میں پڑے رہنا, گونگے بہرے اندھے بن جانا. یہ میرا دکھ تھا جو میرے اندر ایک شعلے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. جب میں ایک ایسے ملک کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جس کے اتنے وسائل نہیں ہیں اور وہ چاند پر پہنچ جائیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم ہیں کہ خود کو بیکار چھوڑے ہوئے ہیں. تو بس ان دی اینڈ یہی کہوں گا کہ ہماری سوچ قید ہے, یہ اس ماضی کی بھی قید ہے کہ جس میں بہت سے حادثات رونما ہوئے, بہت سی بد مغزیاں پیدا ہوئی کہ جنہیں ختم کرنے کی بجائے اسے نسل در نسل چلاتے چلے آ رہے ہیں. ہماری سوچ قید ہے, یہ اس انگریز کی بھی قید ہے جسے ہم فالو کرتے ہیں. تو یہ آزاد ہوگی تو پاکستان آزاد ہوگا, اور اسلام کے بتائے ہوئے پہلوؤں پر عمل کرنا ہوگا اور سچی نیت سے اپنا کام سر انجام دینا ہوگا. صبح اٹھیں, پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں. شکریہ پاکستان, زندہ باد پاکستان.